نہیں کہ انگریزوں نے یہ نام بنا کر کے اہل حدیثوں کو دیا ہو. اہل الحدیث تو پہلے سے تھے، موجود تھے. اچھا اب آئیے اہل الحدیث کہاں سے ہے اس سلسلے میں. پہلی حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ ان لا يسألنی عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه ونفسه. رواه البخاری فی کتاب العلم. حضرت امام بخاری شریف کے اندر کتاب العلم کے اندر روایت اسی طریقے سے ہے. میں نے عادت کے مطابق پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ایک سوال ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ یہ بتائیے کہ قیامت کے میدان میں آپ کی سفارش کے درمیان آپ کی سفارش سے بہرور وہ کون سا خوش نصیب ہوگا جس کو قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کی سفارش نصیب ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا بلکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا: اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا، تم ہی یہ سوال کرو گے. کیوں؟ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، اس لیے کہ تم حدیث کے بہت زیادہ حریص ہو، حدیث سے تمہیں بہت دلچسپی ہے. میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے لفظ حدیث الحدیث نکلا. لما رأیتک من حرصک علی الحدیث، حدیث کے اوپر تم بہت زیادہ حریص ہو، تمہیں حدیث سے بہت زیادہ دلچسپی ہے. یہ دیکھیے لفظ الحدیث موجود ہے. اور حضرت ابو ہریرہ کی آپ نے تعریف کیوں کی؟ اس لیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لکھتے تھے، یاد کرتے تھے. اچھا حدیث کا لفظ اس حدیث کے اندر مل گیا. اب میں آپ سے پوچھوں، قانون موجود ہو تو کوئی قانون بنانے والا یا قانون پر عمل کرنے والا نہیں رہے گا کیا؟ ارے قانون اگر موجود ہے تو سمجھ لو کہ قانون بنانے والا بھی موجود ہے اور قانون پر عمل کرنے والا بھی موجود ہے. جی اب حدیث اگر موجود ہے تو حدیث بولنے والا بھی موجود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بھی موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو حدیث موجود ہو اس پر عمل کرنے والے اہل الحدیث نہ ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں کہ جب حدیث موجود تھی، اہل الحدیث بھی موجود تھے، تو یہ نام صحابہ کرام نے اپنا کیوں نہیں رکھ لیا، ظاہر کیوں نہیں کر دیا؟ جواب بالکل سمپل ہے کہ اس وقت صحابہ کرام کے مقابلے میں یہ مسلمان تھے اور مقابلے میں صرف کافر تھے اور کوئی تھا ہی نہیں، ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا. لہذا اس وقت صحابہ کرام نے اپنے آپ کو صرف مسلم کہا، اس لیے کہ اپوزٹ میں صرف ایک ہی فرقہ تھا، ایک ہی گروہ تھا، وہ تھا انکار کرنے والوں. ماننے والوں کو مسلم کہا گیا اور مقابلے میں جو گروہ تھا انکار کرنے والا قریش مکہ کا، ان کو کافر کہا گیا. اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام مسلم ہی رکھا. لیکن جیسے بات آگے بڑھی اور لوگوں نے نص کے مقابلے میں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں رائے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، یہ فلاں شخصیت کی رائے ہے، یہ فلاں امام کی رائے ہے، یہ فلاں مفکر کی فکر ہے، یہ فلاں قانون دا کا قانون ہے. جب لوگوں نے وحی الہی کے مقابلے میں رائے ظاہر کرنی شروع کی تو اب ان مسلمانوں نے جنہوں نے اپنا نام صرف مسلم رکھ رکھا تھا، صاف کہہ دیا کہ ہم اصحاب الحدیث ہے، تم اصحاب الرائے ہو. کیا ایسا ہوا تھا؟ جی ہاں. رائے کا لفظ ہے کیا حدیث میں؟ رائے کا لفظ ہے حدیث میں کہ کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کرنے لگے تھے. جی ہاں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلى وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ولا ظاهر الخفين رواه ابو داؤد في كتاب الطهارة. حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الطہارہ کے اندر لائے. راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت علی رضی اللہ عنہ. غور سے دیکھیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، لو کان الدین بالرائے، اگر
دیکھنا ہو یہ حدیث ابو داؤد شریف کھول کر کے دیکھو، کتاب الطہارہ کے اندر یہ روایت مل جائے گی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی، عقل کے اوپر ہوتی، تو موزے پر مسا نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہیں۔ اگر کسی نے وضو بنا کر کے موزہ پہن لیا تو اگر گاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رات موزے کے اوپر مسا کرے اوپر سے، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات، لیکن شرط یہ ہے کہ وضو کر کے اس نے موزہ پہنا جی۔ تو اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات، اور اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات وہ موزے کے اوپر مسا کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ عقل تو یہ کہتی ہے، رائے تو یہ کہتی ہے کہ گندگی یہاں لگی ہے نیچے تو یہاں مسا ہونا چاہیے، لیکن حضرت علی فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ موزے پر اوپر سے مسا کر رہے ہیں، گندگی کہیں لگ رہی ہے اور مسا کہیں کروایا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ وحی الہی میں نص کی موجودگی میں اپنی رائے داخل کرنے لگے تھے۔ اس طرح جب وحی الہی کہ ماننے والے ہی صرف موجود تھے تو مقابلے میں صرف کافرین تھے، لہذا اہل الحدیث نام شو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ لیکن آگے چل کر کے جب لوگوں نے حدیثوں کے مقابلے میں رائے پیش کرنی شروع کی تو اب ضروری ہو گیا کہ مسلمان اپنے آپ کو اصحاب الحدیث کہیں کہ دیکھو ہم حدیث کے ماننے والے ہیں اور تم رائے کے ماننے والے ہو، ہم اصحاب الحدیث ہیں تم اصحاب الرائے ہو۔ ضروری ہو گیا۔ ارے جب تک پورے گاؤں میں ایک ہی میڈیکل اسٹور ہو اور اصلی دوائیاں اس میڈیکل اسٹور پر مل جاتی ہوں تو اب یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی یہیں صرف اصلی دوائی ملتی ہے۔ ہاں جب اور کئی میڈیکل اسٹورز ہو جائے گاؤں میں اور یہ پتا چل جائے کہ کچھ میڈیکل اسٹورز میں نقلی دوائیں بھی مل رہی ہیں تو اب ان لوگوں کو چاہیے جو صرف اصلی دوائیں بیچنا چاہتے ہیں، اصلی دوائیں صرف اسی میڈیکل اسٹور میں ملتی ہے۔ ضروری ہو گیا، لہذا جب لوگوں نے رائے کے اوپر عمل کرنا شروع